السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 19 سے کرنا ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَیوم، اور جس دن یحشروا، اکٹھے کیے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، طرف آگ کے، یعنی آگ کی طرف، فہم یوزعون، تو جمع کیے جائیں گے، ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ وضع کا ایک ترجمہ ہوتا ہے روکے جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی کو جمع کرنا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اگلوں پچھلوں کو روکا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے والے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 گروپس کے بارے میں ہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت انبیاء کے ذریعے سے دی جاتی رہی، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء کو جھٹلانے والے بھی تھے اور ان پر ایمان لانے والے بھی تھے۔ تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ہلاکت دی اور آخرت میں وہ یعنی آگ کا سامنا کریں گے۔ اور اس کے برعکس جو مان جانے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی اس عذاب سے نجات دی جس میں نہ ماننے والوں کو مبتلا کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی وہ ابدی دائمی نعمتیں پا لیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو نافرمان ہیں اور جو کہ اللہ کی دشمنی میں پڑ جاتے ہیں اور انبیاء کو ماننے کی بجائے ان کا انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا، گروہ در گروہ بننے کے لیے ان کو روک لیا جائے گا۔ وضع پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ گروہ بندی کرنا، جماعتیں بنانا، ٹھیک ہے، یعنی مجرموں کی الگ الگ جرائم کے مطابق گروہ بندی کی جائے گی۔ اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آگے پہنچ چکے ہیں ان کو روکا جائے پیچھے آنے والوں کے انتظار میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ پہلی نسلوں کو بعد میں آنے والی نسلوں تک کے لیے روک دیا جائے، کیونکہ پہلی نسلوں نے جو شرکیہ عقائد و رسوم چھوڑے انہیں بعد والی نسلوں نے تقلید آبا کے طور پر قبول کر لیا، تو ان بعد والی نسلوں کے گناہوں کی سزا کا کچھ حصہ ان پہلی نسلوں پر بھی ڈالا جائے گا جنہوں نے ان شرکیہ عقائد اور جرائم کو رواج دیا تھا اور کسی برے کام کا آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اس کا جو ان سے ہے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں درست دین پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما دیں کہ یعنی، اور پھر یہ کہ جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب جماعت آگ میں گرائے جائیں گے اور آگ ہی ان کی ساتھی ہے، اور پھر وہ وہاں پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، پہلے پڑھنے والی پچھلی جماعت پر لعن طعن کرے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو ماحول خوشگوار ہو نا اور سب کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں تو انسان کیا کرتا ہے، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پر گھٹن ہے، تنگی ہے، آگ ہے، مصیبتیں ہیں، تو وہاں پر یہ گروہ در گروہ اس آگ کی طرف اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب ما جاؤہا، وہ اس کے پاس آ جائیں گے، شاہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی نگاہیں، وجلودہم، اور ان کی کھالیں، بوجہ بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ تھے عمل کرتے۔ تو یہاں تک کہ جب وہ وہاں پر موجود ہوں گے تو فیصلے کے وقت ان کے اپنے ہی کان، نگاہیں اور کھالیں ان کے اعمال کے خلاف گواہی دیں گی، یعنی ان کے خلاف حجت بن جائیں گی۔ وہ اعمال جو وہ کرتے تھے تو ان کی گواہی وہ دیں گی کہ ہاں اس طرح کے گناہ یہ بجا لائے تھے، استغفر اللہ۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو بھی اچھے یا برے اعمال بجا لاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف کرامن کاتبین ہی اس کے اعمال نامے میں اس کے اعمال کو درج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اقوال کو لکھا جا رہا ہوتا ہے،
بلکہ ان اعمال اور افعال کے اثرات ان کے اعضاء پر بھی ثبت ہوتے چلے جاتے ہیں جن کو ان اعمال کے دوران انہوں نے کام میں استعمال کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مجرم اس دن اپنے گناہوں کا اور بیرونی گواہیوں کا انکار کر بھی دیں گے، یعنی اگر کوئی مجرم نہیں مانتا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا اور وہ فرشتوں کے ریکارڈ کا بھی انکار کر دیتا ہے اور صاف انکاری ہو جاتا ہے، تو اس پر انہی کے اعضاء کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یعنی اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ مشرکین جن باتوں کا انکار کرتے تھے کہ ہم جب مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ جن اعضاء سے دنیا میں ہمارا جسم مرکب تھا وہاں پر وہی سارے اعضاء مل رہے ہیں، یعنی جس مجرم نے جن نگاہوں سے کوئی گناہ کیا ہے، جن کانوں سے کسی گناہ کو سنا ہے، یا جن ان کھالوں کو اس نے یعنی وہ اوڑے ہوئے تھا اور اس وقت وہ گناہ کر رہا تھا، تو یہ تمام اعضاء وہاں پر اس کو لوٹائے جائیں گے اور یہ اس کے برے عمل کے خلاف گواہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے وہ بولیں گے، تو اس کا آگے آیت میں بھی جیسے جواب آ رہا ہے، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، یعنی یہ جو مجرم ہے اب وہ کہیں گے لجلودہم، اپنی کھالوں کو، لما شہد تم، کیوں گواہی دی تم نے، علینا، ہمارے ہی خلاف، قالو، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ، بلوایا ہم کو اللہ نے، الذی، وہ ذات، انطقا، جس نے بلوایا، کل شیء، ہر چیز کو، وہو، خلقکم، اور اسی نے تو تم کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی دفعہ، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یعنی یہ کھالیں ہی اپنی ہی کھالوں کو کہنے لگیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمارا جسم وہاں پر موجود ہوتا ہے نا، ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے تو نہیں چھپ سکتے، تو پھر اب جب وہ اعضاء گواہی دے دیں گے تو وہ تو حجت تمام ہو جائے گی، تو مجرمین اب اس بات پر پشیمان ہو جائیں گے، تو کہیں گے کہ کھالو تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اور یعنی حیران ہوں گے اس بات پر کہ تم ہمارے ہی خلاف بول رہے ہو، تم تو ہمارے جسم کے اعضاء ہو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا اس ذات نے جس نے یعنی ہر شے کو بلوایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر گوشت کے اس لوتھڑے زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، قوت گویائی اس کو مل سکتی ہے، تو کیا باقی اعضاء جو اس رب کے ہی پیدا کردہ ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ نہیں بول سکتے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ زبان کیوں بولتی نہیں؟ کیونکہ ایک ہمارے وہ نظر میں آ گئی چیز اور ایک ہم مشاہدے کی بات ہے، اور اب ہمارے وہ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ زبان بولتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات کا ہم نے علم حاصل کر لیا، لیکن وہ کیسے بولتی ہے؟ کبھی سوچا اس بات پہ کہ کیسے زبان جسم منہ کے اندر مختلف حصوں سے ٹکراتی ہے؟ جیسے عربی کے مخارج ہم سیکھ رہے ہوں تو ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں نا کہ زبان آگے پیچھے جہاں جہاں لگ رہی ہے تو حروف ادا ہو رہے ہیں، تو کیسے آوازیں باہر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہوا میں وہ اثرات مرتسم ہوتے ہیں اور پھر وہ لہریں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور ہم ان کا کچھ نہ کچھ مطلب اخذ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف زبانیں وجود میں آئی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب گوشت کے اس لوتھڑے زبان کو جو ہے پٹھوں سے مل کر بنا ہے یا گوشت کا اسی طرح دوسرے اعضاء ہیں، تو جب وہ بلوا سکتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جسم کے کسی بھی حصے کو ایسی صلاحیت، ایسی قابلیت دے سکتا ہے کہ وہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے منہ کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں جیسے گلے کی رگیں ہیں اور پھر ہونٹ ہیں، تالو، یہ سب استعمال میں آتے ہیں تو پھر ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جب وہ کہیں گے کہ تمہیں کیسے تم بولے ہمارے خلاف، تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں قوت گویائی دی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اسی نے تو تم کو اول مرتبہ پیدا کیا، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ جیسے وہ پہلی دفعہ پیدا کیا گیا ہے اسی طرح اسے دوسری دفعہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے،
تو پھر کیا ہوگا، عمل کتنا بدل جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور انسان یہ یعنی گناہ کرنے کا سوچنے سے پہلے سوچے گا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں کیوں ایسا عمل کروں جو میرے رب کو ناراض کر دے۔ پھر آگے فرمایا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ وما کنتم، اور نہ تھے تم، تستترونا تم چھپتے یا چھپ سکتے، این یشہدا کے گواہی دیں، علیکم تم پر یا تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری نگاہیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن لیکن ظننتم گمان کیا تم نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم نہیں جانتا، کثیراً بہت سا بہت کچھ، مما تعملون اس میں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم اس بات سے چھپتے نہیں تھے کہ تمہاری کان اور ابصار یعنی نگاہیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اول تو اس بات کا انسان کو خیال ہی نہیں آ سکتا نا، یعنی کسی کے ذہن میں بھی نہیں خیال آ سکتا کہ ہمارے خلاف ہمارے ہی اعضاء گواہی دیں گے، تو ان سے بچنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسری بات کہ انسان ان سے چھپ بھی تو نہیں سکتا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نہ تو انسان اپنی نگاہوں سے چھپ سکتا ہے، نہ اپنے کانوں سے چھپ سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی کھالوں سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن نگاہوں سے گناہ کیے ہوں تو وہی تو ذریعہ بنی، تو وہ ان سے انسان کیسے چھپ سکتا ہے، یا جن کانوں سے گناہ کی باتیں سنی ہیں یا جو بھی، تو اب کان اس میں سے کیسے نکل جائیں، کانوں سے انسان کیسے چھپے، یا جن جگہوں پر انسان گیا ہے وہاں پر ظاہر اپنی کھال کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سے چھپتا نہیں تھا، یا یہ کہ چھپ سکتا بھی نہیں تھا، وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، مگر تم نے کیا گمان کیا تھا کہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر ہیں، اگر ان کو یہ یقین ہو اور آخرت پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے یا ان کی باتیں سن رہا ہے اور حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو پھر یہ گناہوں سے بچیں بھی۔ لیکن اللہ کے متعلق ان کا یقین بھی انتہائی کمزور ہے نا، کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر طرح کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے، اور وہ پوری طرح ہر طرح کے حالات سے باخبر ہے۔ اور اس میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں 3 آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان تینوں میں سے 2 تو قریشی تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو ثقفی تھا۔ یہ تینوں خوب موٹے تازے تھے، توندے نکلی ہوئی تھی مگر عقل کے سب ہی پورے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا ہاں، اونچی آواز سے بات کریں تب تو سن لیتا ہے، اور اگر آہستہ آہستہ آواز سے چپکے چپکے بات کریں تو پھر نہیں سنتا۔ تیسرا کہنے لگا اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا ہے تو آہستہ آواز والی بات بھی سن سکتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ وحی کے دیے گئے علم پر ایمان نہیں لاتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اسی طرح ٹکرے مارتے ہیں اور ادھر ادھر اللہ کے بارے میں گمان کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تینوں کی جو باتوں سے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بخاری کتاب و تفسیر کی روایت میں نے پڑھی ہے، تفسیر سورہ حامیم سجدہ میں یہ آئی ہے۔ تو ہم اب یہاں پر ہم اپنے یقین، اپنے ایمان کا حال لگائیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایمان اور یقین کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ اسی طرح قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ لیکن اس بات کا احساس اور گہرا احساس اور شعوری احساس ہمیں دن کے 24 گھنٹوں میں کتنی دیر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
تو کیا ہم اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، یا ارد گرد کی لوگوں کی باتیں سن کر اور ہم بھی شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی گمان اللہ کے بارے میں خراب کر لیتے ہیں. اور کتنی ہی دفعہ ہم گناہوں سے اس وجہ سے نہیں بچ پاتے کہ اس وقت ہمیں اللہ کا خیال ہی نہیں ہوتا. گناہ بے لذات ہیں جن میں انسان پڑ جاتا ہے غفلت میں، اور یا پھر سستی کی وجہ سے بہت سارے نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو پھر فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَذَالِكُمْ، اور یہ ظنکم الذی تمہارا گمان ہے جو ظنن تم گمان کیا تم نے بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اس نے ہلاک کیا تم کو، فاصبحتم تو ہوگے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہ تمہارا اللہ کے بارے میں گمان تھا، یعنی اللہ کے متعلق تمہارا علم اس قدر کمزور تھا اور مشکوک قسم کا تھا کہ تم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے نہ تو تم روز آخرت کے قائل تھے اور نہ ہی اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے خائف تھے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمل پر اثر پڑا کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے اور ساری زندگی ہی گناہوں میں گزار دی. الذی ظننتم بربکم، یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے رب کے بارے میں رکھا، تو کیا ہوا؟ ارداکم، اس نے ہلاک کر دیا تم کو. فاصبحتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. استغفر اللہ. یعنی یہ بے یقینی، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات ہونا ہی تمہاری ہلاکت کا باعث بن گئی اور تم ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. ایک ایسا خسارہ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے. استغفر اللہ. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی معمولی سا نقصان ہو جاتا نا، کسی وقت سے ہم رہ جاتے ہیں اور اس وقت ہمیں بہت نعمتیں ملنے کی توقع ہوتی ہے اور ہم ان سے رہ جاتے ہیں، تو کیسے حسرت ختم نہیں ہوتی. لیکن وہ حسرت جو قیامت والے دن ہوگی لوگوں کو، کہ ایک ایسا خسارہ وہ دیکھیں گے کہ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ منکرین حق چاہیں گے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور جو ان سے مانگا گیا تھا یعنی ایمان، یہ وہ قبول کرائیں تو ان کو اس دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا. اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان جس قسم کی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں رکھتا ہے نا، اسی مناسبت سے اس کا عمل ڈھل جاتا ہے. یعنی جس طرح کا آپ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کے علم کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کی عظمت اور قدرت کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کے رحمان یا غضبان ہونے کے بارے میں رکھتے ہیں، تو اسی طرز اور سانچے میں اس کی پوری زندگی ڈھل جاتی ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں معرفت کو درست سطحوں پر استوار کرنا چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو نان مسلمس ہیں یا مشرکین ہیں وہ ایک سپر پاور کے بارے میں ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یقین رکھتے ہیں، ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں. ہمیں اللہ کی معرفت کس نے دی ہے؟ اللہ کا علم کس نے دیا ہے؟ وہی الہی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی برحق بات ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور نہ ہی وحی الہی کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کے بارے میں اپنے ہی دماغ سے کچھ نہ کچھ تصورات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ان کو ہلاک کر ڈالے گی. کیونکہ جب آپ کے پاس سند کا علم نہیں ہے، اصلی علم نہیں ہے، تو پھر تو آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اسی کے مطابق پھر آپ کا عمل ہوگا. یا یہ کہ آپ نے تقلید پہ چل پڑے ہوں گے کہ کسی دوسرے کے عقائد کو آپ نے اپنا لیا اور اس کے مطابق ہی آپ کا عمل رکھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفت اگر درست ہو جائے نا تو انسان کا عمل درست ہو جائے گا اور اس کے نتائج بھی ظاہر ہے پھر درست سے نکلیں گے. لیکن اگر اللہ کے بارے میں ہی آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو اس کے دنیاوی اور آخرت کے نتائج بھی ویسے ہی نکلیں گے. تو کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. بخاری کتاب توحید کی حدیث ہے، یعنی میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی اس کا میرے بارے میں معاملہ ہوگا اور اسی کے گمان کے مطابق میں اس سے سلوک کروں گا. سبحان اللہ.
ہاں، اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے. یہ حدیث بڑی معروف ہے، عموماً ہم نے سنی ہوئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا. اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ میری لاش کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں پھینک دینا اور آدھی ہوا میں بکھیر دینا. اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسی سزا دے گا جو سارے جہانوں میں کسی دوسرے کو نہ دی گئی ہو. اللہ نے دریا اور ہوا کو حکم دیا اور اس کے تمام اجزاء اکٹھے کر لیے. پھر اسے اپنے پاس حاضر کر کے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. پھر اللہ نے اسے بخش دیا. یہ بخاری کتاب التوحید کی حدیث ہے، روایت آئی ہے. تو اس سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور اس کے بارے میں معرفت ہماری کیسی ہے اور یہ ہم نے کن ذرائع سے حاصل کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے نا، اس سے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے ہونے کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. اور وہ کس پر اثر ڈالتا ہے؟ وہ آپ کی نمازوں کی اچھا ہونے پر اثر ڈالتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ احسان کے معاملے پر نماز ادا کی جائے نا. اور اس میں احسان کا اولین درجہ کیا ہے کہ آپ یہ گمان کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا یہ گمان ہی کتنا کمزور ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں رب کے سامنے، ہمارا جسم، ہمارا منہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر قبلے سے منہ ہٹا لیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، لیکن ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا کریں اور اپنے بارے میں ہمیں درست گمان پر، درست یقین پر رکھیں. اور اس کے بعد فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا کہ اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ خواہ یہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ تو پھر آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن اور اگر يَسْتَعْتِبُوا وہ توبہ کریں گے، عذر پیش کریں گے، فَمَا هُمْ تو نہیں وہ مِنَ الْمُعْتَبِينَ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ وہاں پر کچھ بھی کریں، چاہے تو صبر کریں تو پھر آگ ہی ان کے لیے ہے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی صبر کے بدلے میں کوئی ان کو پھل نہیں عطا ہو جائیں گے، یا یہ کہ ان کو وہاں سے نکال نہیں لیا جائے گا، بلکہ رہنا مسوا کیا ہے، ٹھکانہ ان کا آگ ہی میں ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ توبہ کی درخواست کریں گے، یعنی یہ کہ ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہیں گے، تو بھی کیا ہے فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو ان کو رضا عطا نہیں کی جائے گی. وہ کچھ بھی کریں، خوشامد کریں، منت سماجت کریں، جس طرح بھی اللہ کو منانا چاہیں یا دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش ظاہر کریں، تو ان کی یہ خواہشات قبول نہیں کی جائیں گی، ان سے ناراضگی کو دور نہیں کیا جائے گا. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے قرناء ساتھی، قرین یعنی جو ساتھ رہنے والے ہوں، فَزَيَّنُوا تو انہوں نے خوشنما بنا دیے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے تھا، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے تھا، وحق علیہم اور حق ہو گئی ان پر، القول بات، فی امم گروہوں میں، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے، من الجنی جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، انہم بے شک وہ کانو تھے وہ خاسرین خسارہ پانے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے قرناء یا قرین ساتھی مقرر کر دیے. قیدنا یعنی قیدنا کا مطلب ہے کہ ساتھ لگا دیے، جیسے کسی جو ہر وقت ساتھ رہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر چارہ نہ ہو، آپ اس کے ساتھ ساتھ رہیں. تو ایسے ساتھی ان کے ساتھ لگا دیے
جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں اور ان پر بات ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے. اور وہ ساتھی کیسے تھے کہ جنہوں نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو بھی جس راہ پر وہ ان کو لانا چاہتے تھے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں آیت کو. چلیے اس کو پھر سے کرتے ہیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے قرناء ساتھی. فَزَيَّنُوا تو انہوں نے مزین کر دیا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جو ان کے آگے تھا، وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے تھا. تو قرین کا مطلب ہوتا ہے وہ ساتھی جو بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اپنے ساتھ والے کا ہمسر ہو، ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے. اور اس لفظ کا استعمال عموماً برے معنوں میں ہوتا ہے. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول کر بدعمالیوں میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، تو ان کے ساتھی بھی انہی قسم کے شیطان سیرت ہوتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اعمال پر انہیں شاباش اور داد ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ تو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے اعمال تھے وہ ان کے لیے سجا دیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی جگہ پر کوئی مجرموں کا گروہ ہوتا ہے، چور ڈاکو ہیں، اور وہ آپس میں اگر ایک شخص دوسرے کو اپنی چوری کا احوال سناتا ہے تو دوسرا اس کو کیا کہے گا؟ اس کو اس کی بہادری پر داد ہی دے گا نا، ٹھیک ہے. اور ان میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ لوگوں کے مال غصب کر کے وہ کتنے بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ کی سنت ہی یہ ہے کہ برے اور بد کردار آدمیوں کو انہی جیسے دوست اچھے لگتے ہیں. اور اگر کسی بد کردار آدمی کی کسی نیک فطرت آدمی سے دوستی ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ یہاں پہ جیسے قرین بتایا جا رہا ہے نا کہ قرین وہ ہوتا ہے جو بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں ہمجولی ہو، ہمسر ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ زیادہ تر اپنا وقت کیسے لوگوں میں گزارتے ہیں؟ اپنے ہی جیسے لوگوں میں. اور اگر ہم کسی وقت بائی چانس بھی ایسے لوگوں میں پہنچ جائیں تو ہم وہاں پر ہوتے نہیں ہیں جہاں پر ہمارا دل نہ لگ رہا ہو، ٹھیک ہے. تو ایسی دوستی جو کہ اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوئی ہوتی تو ان میں ہم زیادہ دیر چلتے بھی نہیں ہیں. تو نیک لوگوں کے دوست بھی ہمیشہ نیک لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اور نیک سیرت انسانوں سے کسی بد کردار کی دوستی ہوتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ تو گروہوں میں ان پر بات ثابت ہو گئی. اور کس بات کی؟ یعنی کہ وہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ تحقیق گزر چکے ان سے پہلے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یعنی یہی واقعہ تم لوگوں سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جنوں میں سے جن آپس میں ایسے ہی قرین بن جاتے ہیں، اور انسانوں کے. یا پھر یہ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس جن نے بہکانا شروع کیا وہ ابلیس تھا، اور اس کے بعد اسی کی طرح کے گروہوں کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے قرین ہوتے ہیں. تو یہ سبھی کا حال کیا ہے کہ انہم کانوا خاسرین کے سبھی خسارہ اٹھانے والے تھے. اسی لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ساتھی کون ہے، ہم کن لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے وہ روایت آتی ہے نا کہ اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو پھر دھواں ہی لوگے، لیکن اگر کسی عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو عطر ہی قبول کرو گے نا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پریفرنسز بھی دیکھنی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی نیک سیرت لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں تو آپ انہی جیسے ہو جائیں گے، یہاں پر ان کا رنگ چڑھ جائے گا. بلکہ خود کی بھی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اگر ہمارے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں، وہ اوصاف نہیں ہیں، تو زیادہ دیر تک ہم ایسے نیک سیرت لوگوں میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. صحیح ہے. تو دراصل اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے ہم خود میں وہ اوصاف پیدا کریں، اور پھر ایسی محفلوں سے جڑ جائیں جو کہ نیک سیرت لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جن کا تھوڑا بہت بھی اثر ہم پر ہو جائے. کیونکہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں کسی مذکر کا ہونا ضروری ہے، کسی نصیحت کرنے والے کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو کہ آپ کے ہر طرح کے عمل پر آپ کو شاباش دیتے ہیں، داد دیتے ہیں، تو پھر آپ کی کیا اصلاح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کیا ہے کہ ہمیں اصلاح کرنے والے اچھے نہیں لگتے. اس چیز پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہی پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ہماری بدعمالیوں پر اور ہر طرح کے گناہوں پر کچھ بھی نہ کہیں اور شاباشی دیتے رہیں، تو یہ کتنا زیادہ نقصان ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ حق علیہم القول،
کہ ان پر بات ثابت ہو گئی۔ پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خسارے سے ہمیں بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔